میڈیا کے حالات تب بھی ایسے تھے کہ کچھ بتاتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ چلے جائیں. اب بھی ایسے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا کہ آپ مطلب وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ ستے پہ فیر بجا ہے. یہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اچھا ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ایک تو یہ جو ہے یہ ایب نارمل گروتھ ہے میڈیا کی, وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ ایب نارمل گروتھ کس نے بنائی, کس وجہ سے بنائی, وہ کسی وقت لمبی اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ نارمل چیزیں ہیں نہیں. نارمل وہ ٹائم تھا جب اخبار میں چیزیں ہو رہی تھیں اور سب کی ایک بیلنس تنخواہ تھی, ایک نارمل تنخواہ تھی. جب آپ کو لاکھوں کے اندر تنخواہیں اور مراعات ملیں گی تو پھر وہ ببل کبھی نہ کبھی تو بلاسٹ ہوگا. یہ آپ کو 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ روپیہ منتھلی سیلری, ڈز اٹ میک اینی سینس؟ نو. یہ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں اتنے آبویسلی ان کے اپنے مفادات ہوں گے, وہ اپنے کام کروائیں گے اور کام کرائی جا رہے ہیں جس طرح سے ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں. اور جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کو اسی طرح سے معذرت کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں. آئی واز ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیئر ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ اتنے جب پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو پھر نظر بھی ہوتی ہے سیٹ کی کہ یار اچھا تو اس سے کم ٹائم میں زیادہ کام کرا کے اس کو فارغ کیا جائے. تو وہ ایک چیز اس طرح سے ہے. وہ آپ اگر ایسے کہیں کہ ستے پہ فائر وجہ کہ نہیں, میں ہر باری ہمیشہ, اور میری تھینکس ٹو مائی فیملی ایز ویل, کہ وہ ہمیشہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یار یہ ہونا ہی ہونا ہے کسی دن اس میں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر تو بن نہیں سکتے, اب 30 سال اس فیلڈ میں لگا لیا تو یہی کچھ کرنا ہے, یہی چیزیں کرنی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ستے پہ فائر بجتا ہے. وہ ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے, باڈی لینگویج بتا, ہمارا تو بزنس ہی باڈی لینگویج کا ہے نا, ہم تو مزاج دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں. اسی طرح سے یہ. اچھا سر, حسب حال مذاکرات اس ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں, تو کیا مشکلات آتی ہیں کسی بھی پروگرام کو, اسپیشلی اگر کامیڈی کے حوالے سے اور شعبی شخصیات کے حوالے سے ہو, اس کا بجٹ کتنا ہوتا ہے, اور جو گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح آ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں جو سننے کو ملا ہے کہ یار بہت پیسے لیتے ہیں, تو کیا سین ہوتا ہے اس حوالے سے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اچھا حسب حال میں تو آبویسلی گیسٹ نہیں آتے, وہ اس قسم کا فارمیٹ نہیں ہے. تو حسب حال جب لانچ کیا تھا, ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ یس وہ ایک ایکسپینسو چیز ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور بہت کریٹیو کام کیا اور 30 سال میں بہت بڑی بڑی پروڈکشنز کی ہیں, چیزیں کی ہیں, اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سیٹھ کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا. جو مالکان ہیں ان کا ٹرسٹ کتنا آپ کے اوپر ہوتا ہے. میں بہت کریٹیو ہوں, بہت کمال آدمی ہوں, اگر مجھے فائنینسز اور وہ انفراسٹرکچر جو مجھے ریکوائرڈ ہے اسے ایک بڑی چیز بنانے کا اگر سیٹ پرووائڈ نہیں کر رہا تو میری کریٹیوٹی کتنے گئی, پھر میں کیا کروں گا اس میں. ہاں چھوٹی موٹی چیز اس میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ یار یہ میز جو ہے اس کو تھوڑا سا میں مزید صاف کر دوں, چیزیں کر دوں, لوگو تھوڑا سا ٹھیک کر دوں, لیکن وہ والی بات تو نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تو آپ کو انفراسٹرکچر سسٹم چاہیے ہوگا. تو تھینکس ٹو دوز پیپل جنہوں نے ٹرسٹ کیا اور سارا کچھ اتنی بڑی بڑی ہم پروڈکشن, اتنی مائل سٹونز کریٹ کر سکے اور ہم فلیگ شپ پروگرامز کر سکے. یہاں پہ ایک پالیسی ہوتی ہے می ٹو کی کہ اس چینل میں کہ اگر ایک چینل نے یہ کام کیا ہے تو میں بھی وہ کام کر لوں تو میری چیز بھی چل جائے گی. تو اس طرح سے اگر حسب حال کو دیکھیں تو اس وقت جب حسب حال آیا تھا تو اس وقت شاہد مسعود صاحب کا پروگرام جو ہے وہ میرے مطابق چلتا تھا. ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی, دنیا ٹی وی لانچ ہوا تھا, کہ ہم شاہد مسعود کے اس لیگیسی کے لیول پہ کوئی بندہ لا کے کھڑا کر دیں جو شاہد مسعود کو چیلنج کر سکے. تو پھر ہم نے وہی پالیسی کی ہم نے کہ یار کامران خان خود وہاں پہ کر رہے تھے, جیو پہ کر رہے, دنیا ٹی وی لانچ کیا تھا ہم نے. تو وہ پھر ہم نے اس قسم کی چیز کی کہ یار جس نے یہ چیز نہیں دیکھنی, کیونکہ پولیٹیکل چیز کے سامنے پولیٹیکل چیزیں لگائیں گے تو جو بہتر پولیٹیکل چیز ہے وہ لوگ وہی دیکھیں گے, وہی چیز ہوگی اس میں. نہ ہمارے پاس وہ اتنے بڑے آئیکن تھے. تو وہ پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ میں ایک پروگرام حصہ کر لیا ہے جو بالکل ڈی ٹریک کر رہا ہے, جو پولیٹیکل سٹائر تھا, جو بالکل ڈفرینٹ چیز تھی. اس سے پہلے صرف ہم اگر دیکھیں تو ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا ہم سے امید سے ہی چل رہا تھا. اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ چیز لے کے آئے اور وہ پھر بڑی ہٹ کی اور ہم نے اسی ٹائم سلاٹ پہ لگایا. اس ٹائم سلاٹ کا ایک اور پڑا تھا کیونکہ جو میڈیا کے گروز تھے, جو مارکیٹنگ کے لوگ تھے, انہوں نے انکار کر دیا ہوا تھا کہ یار یہ اس ٹائم سلاٹ پہ اس کے سامنے آپ کیسے لگا سکتے ہیں, یہ تو آپ فارمیٹ ہی ڈیفائن کر رہے ہیں.
کہیں فلاپ نہ ہو جائے. ہاں لیکن آپ کے پاس یہ گٹس ہونے چاہیے, ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو چینج کر سکیں, آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کی لائنز ڈرا کر سکیں, کسی لکیر کے پیچھے نہ چلیں. اگر فارمیٹ ہے یہ کہ پولیٹیکل کے پیچھے کے ساتھ پولیٹیکل لگ رہے ہیں دوسرے چینل میں, تو یار وہ تو سب کر رہے ہیں, تو وٹ نیو وٹ ڈفرینٹ, مجھے کیوں اتنے پیسے دے رہے ہیں, تو میں کوئی اور چیز پھر آپ کو کریٹ کر کے دوں نا. بڑی بات ہے. تو وہ جو ڈیئر کرتے ہیں, لیکن اس ڈیئر میں جو ساتھ مینجمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر بات بنتی ہے. ورنہ مارکیٹنگ کا ہیڈ اگر ایک یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ مارکیٹنگ کا ہیڈ وہ چھوڑ کے چلا گیا اس بات پہ کہ یہ فکس پوائنٹ چارٹ جو ہے, یہ جو اسکیجولنگ ہو رہی ہے جس سے عرفان اسکیجولنگ کر رہا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ورکیبل نہیں ہے. اور لیکن ہوا وہ ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس, کیونکہ میرے پاس آپشنز نہیں تھی, میرے پاس جو ایک فروٹس تھے انہی کو میں نے ایڈجسٹ کرنا تھا کہاں کہاں پہ کرنا تھا. پھر ہم مس دنیا وہاں پہ ایک پروگرام کیا, وہ اس وقت جو ہے وہ 8 بجے کے سلاٹ میں اس کے ساتھ وینا ملک کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا. دیٹ واز ویری مچ کلوز ٹو ہم سب امید سے ہیں. تو وہ اس کو لانچ کیا, اس کو کہاں پہ لانچ کیا, اس کو افتخار احمد صاحب کا جواب دے پروگرام جو تھا, جو اتنا ہارڈ کور پروگرام تھا, اس لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم کس کو لگاتے جواب دے کے سامنے. بالکل. تو ہم نے بالکل ڈی ٹریک کیا, ہم نے اس کے سامنے کامیڈی لگا دی. تو یہ ڈیئر کرنا, یہ پلان کرنا, وہ تو خیر ایک عطا ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن اس کے لیے آبویسلی مینجمنٹ کا, اسٹیٹ کا, باقی لوگوں کا جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے کا بھی ایک ضرور ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا کہ بادشاہ آپ سے خوش ہوا ہوتا ہے ایسے ہی, یا بادشاہ اپنی دھن میں مست ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جا بھاگ لے, جی لے اپنی زندگی. تو وہ ایک موقع اگر آپ کو مل جائے تو پھر اچھی کریٹیوٹی ہو سکتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کریٹیو ہیں پاکستان کے اندر تو آپ کام کر لیں گے, بہت سے فیکٹرز اور انوالو ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو بی لکی. اس طرح سے. اچھا, یہ مذاکرات کو بھی آپ نے لانچ کیا ہے, اور آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے. آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ تو حسب حال لانچ کیا تھا نا ہم نے. آفتاب اقبال صاحب, میں ہم کو بتا دوں کہ اس وقت پولیٹیکل پروگرامز کی ریہرسلز کر رہے تھے جس وقت میں نے دنیا ٹی وی جوائن کیا تھا. دنیا ٹی وی لانچ نہیں ہوا تھا ابھی, اور وہ پولیٹیکل پروگرامز کی, وہ اس پہ ورچوئل بہت بڑا سیٹ تھا, سارا کچھ تھا اس میں, تو اس میں کہ وہ پریکٹس کرتے, ریہرسلز کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے یہ کتنا عرصہ کام کیا آپ نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ؟ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کوئی 1.5 سال کام. 1.5 سال کام کیا. ان کو لوگ چھوڑ کیوں رہے ہیں ابھی؟ کئیوں کے میں نے انٹرویوز کیا, وہ کہتے ہیں ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے, تو آن سیٹ بھی وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. آپ نے 1.5 سال کام کیا, آپ نے لانچ کیا. آپ آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں دنیا ٹی وی میں زیادہ کام کیا, وہ چلے گئے تھے, میں تو وہ چلے گئے تھے. تو وہ یس وہ ٹھیک ہے, مسائل ہیں, لیکن ایک بندہ جب ڈیلیور کر رہا ہے نا, یا تو ایٹیچیوڈ ایسے بندے کا ہو جو ڈیلیور نہ کر رہا ہو, وہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب آفتاب اقبال صاحب ان سب جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ان سب کے باوجود کم از کم 5 چینلز پہ ان کی پروڈکٹ ریپیٹ ہو رہی تھی.